بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب انفاس العارفین کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس کا حصہ دوم کا آج سے آغاز ہے، جو ذکر کیا گیا در حالات جناب معارف معاب امام طریقت و حقیقت کاشف حقائق مخدومنا شیخ ابو الرضا محمد رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی یہ دوسرا حصہ شیخ ابو الرضا محمد علیہ الرحمت والرضوان کے حالات کے بارے میں ہے، اور آپ طریقت اور حقیقت کے امام ہیں، اور حقیقتوں کی وضاحت کرنے والے ہیں، یا یہ ہے کہ حقائق آپ کے سامنے واضح ہیں۔ ذکر کرتے ہیں کہ اگرچہ اصولی طور پر اس حصے کو پہلے پیش کرنا چاہیے تھا، اصول کے اعتبار سے یہ حصہ پہلے پیش ہونا چاہیے تھا، مگر سند اور صحت کے لحاظ سے اس حصے کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ سند کے اعتبار سے اور جو صحت ہوتی ہے روایت کی، اس کے اعتبار سے اس کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے، اس لیے کہ حصہ اول کی پہلے حصے کی اکثر روایات ایسی ہیں جو فقیر یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر کسی واسطے کے سنی اور دیکھی ہیں، اور اس دوسرے حصے کی اکثر باتیں فقیر کو ایک یا دو واسطوں سے ملی ہیں، یعنی دوسرے حصے کے اندر جو باتیں آ رہی ہے حصہ دوم میں، اب جو باتیں ذکر کی جائے گی تو اس میں زیادہ تر باتیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک یا دو واسطوں سے، دو ذریعوں سے ملی ہے، یعنی ان کو کسی نے بتایا، یا یہ کہ جس نے بتایا اس کو کسی اور نے بتایا، تو ایک یا دو واسطوں سے پتہ چلی ہے۔ اور جو پہلے حصے میں جو روایات ہیں وہ زیادہ تر ایسی روایات ہیں جو براہ راست حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنی ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے، حمد کامل مکمل تعریف اس اللہ کی جس نے اپنے بندوں میں سے ایک گروہ کو منتخب کر کے مقام ولایت پر فائز کیا، اور انہیں انوار و برکات کے لباس حقیقی میں ڈھانپ لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو سلیکٹ کر کے ولایت کے مقام پر پہنچا دیا، اور انہیں انوار اور برکات کے حقیقی لباس میں اللہ نے ان کو ڈھانپ لیا، اور ان پر اپنی نعمتوں کی راہیں، نعمتوں کے راستے کشادہ کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے راستوں کو کشادہ کر دیا، اور ان کی زبانوں پر علم و حکمت کے چشمے جاری کر دیے، اور ان کا منتہائے مقصود اقامت دین، یعنی ان کے مقصد کی جو انتہا ہے وہ دین کو قائم کرنا اور وصول الی الحق بنا دیا، یعنی ان کا حقیقی جو مقصد ہے تو وہ آخری مقصد یہی ہے کہ دین پر قائم رہنا اور حق تک پہنچنا، اللہ تک پہنچنا، جس کے نتیجے میں وہ ہادی و مہدی، یعنی خود بھی ہدایت یافتہ ہے اور دوسروں کو بھی ہدایت سے سرفراز کر رہے ہیں، اور ارباب تقویٰ کے پیشوا بن گئے، تقویٰ کی جو جماعت ہے تو ان کے بھی امام بن گئے، متقیوں کے امام بن گئے آپ، اور انہی بندگان خاص کو اس نے زمین اور آسمان میں تمکن عطا فرمایا، زمین اور آسمان میں قدرت عطا فرمائی، ٹھہراؤ عطا کیا۔ پاک ہے اس کی ذات اقدس جس کے وجود اور عطا کا یہ عالم ہے، جس کی سخاوت اور دینے کا یہ عالم ہے، اور جس نے اپنی بے کراں نعمتوں اور برکتوں سے ان بندوں کو نوازا ہے، یعنی جس نے اپنی بہت سی نعمتوں سے اور برکتوں سے ان پاک بندوں کو، نیک بندوں کو نوازا ہے۔ بے شک وہ تنہا معبود برحق ہے، اکیلا سچا معبود ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، اور جس کے حکم اور فیصلے سے کوئی منہ نہیں پھیر سکتا، اور بلا شک و شبہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور عبد ہیں، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام
اللہ کے رسول اور بندے ہیں جن کی چمک دمک اور ضیا و نور، جن کی چمک دمک اور روشنی جو ہے تمام انبیاء سے زیادہ کامل اور روشنی بخش ہے، تمام نبیوں سے زیادہ کامل ہے اور روشنی عطا کرنے والی ہے۔ ان پر اور ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر یعنی آپ کی اولاد پر اور صحابہ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں گردش لیل و نہار تک ہوتی رہیں، یعنی جب تک رات اور دن کی گردش ہوتے رہے تب تک جو ہے ان پر اللہ کی رحمتیں ہوتی رہے، برکتیں ہوتی رہے۔ اس تمہید کے بعد یعنی ابتدائیہ کلمات کے بعد فقیر کثیر التقصیر، بہت زیادہ جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ سراپا کوتاہی والا یہ جو فقیر ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی عاجزی کو ظاہر کر رہے ہیں کہ فقیر کثیر التقصیر ولی اللہ بن عبد الرحیم، اللہ ان سے لطف عظیم کے ساتھ پیش آئے، حضرت شاہ عبد الرحیم کے ساتھ اللہ بڑے لطف مہربانی کے ساتھ پیش آئے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عم بزرگوار بلند قدر اہل ذوق، یعنی حضرت شیخ ابو الرضا محمد جو حضرت کے چچا ہیں تو وہ بڑے ہی بلند پائے کے بزرگ ہے، اور اہل ذوق اور وجود کے پیشوا، بلکہ اہل ذوق کے بھی آپ امام ہیں، صاحبان معرفت اور شہود کے امام ہیں، جو معرفت اور جن کو حضوری کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے بھی آپ امام ہیں۔ سلسلہ اہل عرفان کے لیے رابطہ اور اہل کمال کی آنکھ کا تارہ، یعنی اہل عرفان کا جو سلسلہ ہوتا ہے تو ان کے جو کڑی ہوتی ہے اس کے لیے آپ ایک رابطہ ہے، اور کمال کے جو لوگ کمال والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی آنکھوں کے آپ تارے ہیں، اور خدائے بے نیاز کے ساتھ لو لگانے والے سیدنا و مولانا شیخ ابو الرضا محمد قدس سرہ الامجد کے علم و عرفان سے اخذ کیے ہوئے، یعنی ان کے علم و عرفان سے لیے ہوئے یہ چند کلمات ہیں جن کے مجموعے کا نام شوارق المعرفت تجویز کیا گیا ہے، سلیکٹ کیا گیا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہیں۔ حضرت شیخ کے ابتدائی حالات۔ حضرت شیخ نے بچپن میں، شیخ ابو الرضا محمد نے بچپن میں علوم ظاہری یعنی جو ظاہری علوم ہوتے ہیں تو حافظ بصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کیے تھے، جو زمانہ شاہ جہاں کے دور میں ایک بلند مقام رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ خواجہ محمد باقی کے صاحبزادے خواجہ خرد سے بھی تحصیل علم کرتے رہے، ان سے بھی خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند سے بھی علم حاصل کرتے رہے۔ حقیقت میں آپ کو تمام علوم وہابی طور پر حاصل تھے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ کو تمام علوم جو ہے اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے تھے۔ ظاہری تحصیل علم سے محض سنت الہی کی محافظت مقصود تھی۔ جو ظاہری طور پر علم حاصل کرنے کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں تو آپ نے وہ طریقہ اس لیے اختیار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دستور ہے اس کی حفاظت مقصد تھی، کیونکہ یہ دنیا اسباب اور علل کی دنیا ہے، یعنی یہاں پر جتنے اسباب ہے اور وجوہات ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس کے تحت آپ نے جو ہے ظاہری علم کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہوتا ہے، جو اسباب ہوتے ہیں، جو ذرائع ہوتے ہیں وہ اختیار کیے، یعنی اساتذہ کے پاس گئے، پڑھے۔ تحصیل علم کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد اپنے والد کے مشورے سے اپنے زمانے کے عمراء میں سے ایک کے دربار میں ظاہری نفع اندوزی کے لیے آنا جانا شروع کر دیا۔ کسی ایک کے دربار میں ظاہری فائدہ اٹھانے کے لیے آنا جانا شروع کر دیا۔ آپ کی حقیقی استعداد اچانک پردہ ظہور پر نمودار ہونے لگی۔ آپ کی جو حقیقی صلاحیت تھی ایک دم سے جو ہے پردہ ظہور یعنی ظاہری طور پر جو ہے نمودار ہونے لگی، دکھنے لگی، کھل کر سامنے آئی، اور آپ نے طریق گوشہ نشینی یعنی تنہائی اختیار کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، کامل تنہائی اور مکمل توکل، اتباع سنت، مکمل طریقے سے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، سنت کی پیروی کرنا، اور دیگر احوال صوفیہ کو، صوفیوں کے جو دیگر حالات ہیں ان کو اس
انداز سے اختیار فرما لیا، اس انداز سے چن لیا کہ کوئی انسان اس سے زیادہ کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ صحیح روایات سے معلوم ہوا ہے کہ جب آپ نے تمام تعلقات سے ہاتھ کھینچ لیا تو اپنی رفیقہ حیات سے، اپنی بیوی سے فرمایا کہ ہم نے یہ راستہ تکالیف اور مصائب کی، یعنی تکلیفوں اور مصیبتوں کی کثرت کے باوجود خود پسند کیا ہے، یعنی تکلیف اور مصیبتیں زیادہ ہونے کے باوجود بھی ہم نے یہ راستے کو چنا ہے، اور کسی طرح بھی اس راہ سے واپس نہیں پھر سکتے۔ اگر ان تمام مشکلات کو میری طرح پسند کر کے لباس اور طعام کے لطف سے، یعنی کھانے اور پہننے کے جو مزے ہوتے ہیں، تو اس سے، اور خویش و اقارب یعنی اپنے جو اعز و اقربا ہوتے ہیں، آپس کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے میل جول کی لذتوں سے قطع نظر کر سکوں تو میری زندگی کے ساتھی ہو۔ یعنی یہ کہ اپنے دوست، اپنے رشتہ دار وغیرہ کے میل جول کی جو لذتیں ہوتی ہے، اس سے اگر منہ موڑ کر یعنی زندگی گزار سکو تو پھر میری زندگی کے ساتھی ہو، ورنہ تمہیں جدا ہونے کا پورا اختیار ہے۔ آپ کی رفیقہ حیات نے، یعنی آپ کی جو زندگی کی ساتھی، آپ کی بیوی نے ہمت سے کام لے کر معمولی نیلے کپڑے جو ہے زیب تن کیے، نیلے کلر کے جو ہے کپڑے زیب تن کیے، اور زیورات اور مہنگے لباس اتار پھینکے۔ انہی دنوں، یعنی ان دنوں میں حضرت شیخ والدین کا گھر چھوڑ کر، حضرت شیخ ابو الرضا جو ہے اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر مسجد فیروز آباد کے قریب ایک حجرہ بنا کر رہائش پذیر ہو گئے، وہاں رہنے لگ گئے۔ ان ایام میں، ان دنوں میں اکثر و بیشتر 2 3 روز متواتر فاقے سے گزر جاتے، یعنی 2 3 دن لگاتار جو ہے بھوکے رہتے، اور اگر کچھ غذا میسر آتی، کچھ کھانے کو مل جاتا تو وہ جو کی روٹی کے چند ٹکڑوں اور دہی پر مشتمل ہوتی۔ غذا بھی جو ملتی تو کیسی ملتی کہ جو کی روٹی کے کچھ ٹکڑے اور دہی رہتا تھا بس۔ جو محمد جان طباخی، محمد جان جو باورچی تھا، اور ان جیسے دوسرے نیازمند لاتے، جو دوسرے عقیدت مند رہتے تھے، وہ لاتے تھے، اور یہ طعام تمام فقراء پر برابر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یہ کھانا بھی جو ہے فقیروں پر، تمام درویشوں پر برابر بانٹ دیا جاتا تھا، اور آپ دوسرے روز کے مقررہ وقت تک تھوڑی غذا پر اکتفا فرما لیتے تھے۔ دوسرے دن کے مقررہ وقت تک تھوڑی سی غذا پر آپ بس کر لیتے تھے۔ آپ کے گھر میں نہ کوئی دیگچی تھی، نہ چولہا، نہ چکی، اور نہ دوسرا سامان، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خوب برکت دی اور اپنے بندوں کے دلوں کو آپ کی طرف متوجہ کر دیا، اور وسیع حویلی، یعنی بہت چوڑی حویلی اور بہت بڑا لنگر خانہ عطا فرمایا۔ اپنے ابتدائی حالات کے متعلق آپ فرمایا کرتے تھے کہ تجرید کے انتہائی مقام اور بے اسبابی کی آخری منزل پر فائز، یعنی جو علیحدگی کی زندگی ہوتی ہے، گوشہ نشینی کی زندگی ہوتی ہے، تو اس کے آخری مقام اور دنیا یعنی بے اسبابی، یعنی تمام سببوں کو چھوڑ دینا، اس کی جو ہے آخری منزل پر فائز پہنچے ہوئے ایک درویش جو حضرت خواجہ محمد باقی کے خلیفہ خاص شیخ تاج سنبھلی کا صحبت یافتہ تھا، مطلب شیخ تاج الدین سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہا۔ یہ شیخ تاج الدین سنبھلی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے خلیفہ تھے۔ حضرت کے وصال کے بعد بلاد عرب چلے گئے تھے، عرب کے شہروں میں چلے گئے تھے، اور وہاں طریقہ نقشبندیہ پھیلایا، تو انہوں نے عربی زبان میں کئی کتابیں لکھی، اور لکھ کر اہل عرب کو سلسلہ نقشبندیہ کا تعارف کرایا۔ آپ کی جو ہے ایک جامع تصنیف، بہت بہترین تصنیف، الرسالہ فی سلوک خلاصۃ سادات النقشبندیہ، نقشبندیہ ہے، جس کی علامہ عبدالغنی نابلسی نے مفتاح المعید فی طریقۃ النقشبندیہ کے نام سے پوری ایک شرح لکھی ہے۔ آپ نے جامع الفوائد کے علاوہ نفحات الانس جامی اور رشحات واعظ کاشفی کا عربی ترجمہ بھی کیا۔ آپ کی وفات سن 1630 ہجری میں ہوئی، یا غالباً 630 ہجری ممکن ہے ہونا چاہیے۔
630 ہجری میں ہوئی، یا کتابت کی کچھ غلطی ہو۔ تو بہرحال کیونکہ یہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے جب خلیفہ ہے تو وہ سن 1000 کے آس پاس جو ہے ان کی وفات ہونا چاہیے، تو کتابت کی کچھ سہو ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہاں درمیان میں بات آ گئی تو ہم نے ذکر کر دیا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ایک درویش جو حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص شیخ تاج سنبھلی کی صحبت میں رہا کرتا تھا، ان کا صحبت یافتہ تھا، یعنی ان کی صحبت میں رہا کرتا تھا، تو خواجہ خرد کے پاس آیا، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند کے پاس آیا۔ اس پر نسبت غیبت بتمام و کمال غالب تھی، وہ جو غیب کی جو نسبت ہوتی ہے، غیبت کی جو نسبت ہوتی ہے تو وہ پوری طریقے سے غالب تھی۔ تو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے جو کچھ پوچھتے وہ بہت ہی تکلف اور دیر سے جواب دیتے تھے، تو جواب دینے میں تکلف کرتے تھے اور اطمینان سے جواب دیتے تھے۔ اس موقع پر خواجہ خرد نے فرمایا کہ جو بھی معرفت خدا کا طالب ہو وہ اس مرد درویش سے مردانہ وار تعلق قائم کرے، جو بھی خدا کی معرفت کا طلبگار ہے تو اس کو اس درویش سے تعلق رکھنا چاہیے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے دل میں اس کی بیعت کی خواہش اور اس سے حصول طریقت کا خیال پیدا ہوا۔ میں نے استخارہ کیا اور حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفتوح کی طرف، حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کی طرف متوجہ ہوا تو خواب میں دیکھا کہ گویا آپ کشتی پر سوار ہیں اور دریا کی سیر کر رہے ہیں، اور میں دریا کے کنارے ان کی طرف متوجہ ہو کر کھڑا ہوا ہوں، اور میری طرف متوجہ ہوئے اور ان کے ہر بال سے اپنی چمک دمک کے ساتھ سورج ابھرتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ آپ نے مجھے میرے نام سے بلایا اور اس تمثیلی مشاہدے میں، اس جو ایک تمثیلی جو حضوری کی کیفیت تھی تو اس میں جو ہے مجھ پر ایسے رموز ظاہر ہوئے، ایسے راز مجھ پر ظاہر ہوئے کہ اس درویش کی محبت سے دل ٹھنڈا پڑ گیا اور حضرت غوث اعظم کی بارگاہ سے استفادہ کرنے کا دروازہ کھل گیا، غوث اعظم کی بارگاہ سے فائدہ اٹھانے کا دروازہ کھل گیا۔ فرمایا ایک مرتبہ میں نے غوث الاعظم کو بیداری میں دیکھا، اس موقع پر آپ نے مجھے عظیم اسرار و رموز تعلیم فرمائے، بڑے بڑے جو ہے رازوں کی تعلیم دی مجھے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وسیلہ بیعت ہے، بیعت کا جو ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، ایک کڑی ہے اہم، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا میں نے بچشم حقیقت دیکھا ہے، حقیقت کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اکرام کی صفوں کے درمیان تشریف لائے جو مربع شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اولیاء اکرام مربع جو شکل ہوتی ہے چوکور، تو اس شکل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور ہر صف میں 1000 ولی تھے، ہر صف میں 1000 ولی، یہ سب سیر روحانی کر رہے تھے، روحانی سفر کر رہے تھے، روحانی سیر کر رہے تھے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں مورچھل تھا، ہر ایک کے ہاتھ میں مورچھل تھا۔ تو یہ مورچھل جو ہے مور کے پر کی بنی ہوتی ہے، اور یہ مور کے پروں کے جو مور کی جو دم ہوتی ہے، مور کی جو دم تو بالکل اس کے مشابہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال حضرت فرماتے ہیں یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اولیاء اکرام کی صفوں کے درمیان تشریف لائے اور اولیاء اکرام مربع شکل کے اندر بیٹھے تھے، ہر صف میں 1000 ولی، اور سب روحانی سیر کر رہے ہیں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں وہ مور کے پروں کی وہ ہے۔ میں اس جماعت سے باہر ایک کونے میں کھڑا تھا، تو میرے دل میں خیال گزرا جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مطلع ہوئے، حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی
اور ان صفوں میں سے ایک صف میں مجھے بھی داخل فرمایا اور اپنے دست اقدس کا مورچھل بھی مجھے عنایت فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ کا جو مورچھل تھا وہ بھی مجھے دیا، اور اس کے بعد مجھے ساتھ لے کر آپ ہوا میں اڑنے لگے۔ باقی لوگ اسی مکان میں ٹھہرے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے آسمان کی مسجد عالی میں، جو بلند مسجد ہے، تو اس میں نماز ظہر ادا فرمائی، اور فرمایا کہ دوسری بار ایک دفعہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچشم حقیقت دیکھا، حقیقت کی آنکھوں سے دیکھا، اور عرض کی یا سیدی، میری خواہش ہے کہ آپ کے طریقہ عالیہ کے فیض یافتہ کسی مرد حق سے بیعت کروں، آپ کے بلند پایا طریقے کے فیض یافتہ کسی مرد درویش سے میں بیعت کروں، تاکہ اس سے ان حقائق کی تفصیل پوچھ سکوں، یہ جو حقیقتیں ہیں اس کی ڈیٹیل میں معلوم کر سکوں جو آپ سے حاصل ہوئے۔ مجھے کسی ایسے مرد راہ کا، اس راستے کے جو ہے مسافر کا، اور اس راہ کے جو درویش ہے ان کا پتہ دیجئے جو اس کا اہل ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری بیعت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ سے ہوگی، اور کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ گویا راستے میں جا رہا ہوں، آس پاس کوئی شخص نظر نہیں آ رہا ہے، مگر راستے سے گزرنے والوں کے نقش قدم پائے جاتے ہیں، پیروں کے نشان پائے جاتے ہیں۔ تھوڑی دور بیچ راہ کے ایک مرد کو بیٹھا ہوا دیکھا، راستے کے بیچ میں ایک آدمی کو، ایک شخص کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ میں نے اس سے راستہ پوچھا تو اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ادھر آؤ۔ اس سے مجھے انشراح قلب حاصل ہوا، دل جو ہے میرا کھل گیا، اور اس نے فرمایا کہ اے سست رفتار، یعنی اے دھیرے چلنے والے، میں علی ہوں، اور مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تاکہ میں تجھے ان کی بارگاہ میں لے چلوں۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ بارگاہ رسالت میں پہنچے، اور حضرت امیر علیہ السلام نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ کے نیچے رکھا، اور اپنا ہاتھ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے کر کہا، یا رسول اللہ، ھذا ید ابی الرضا محمد، یہ ابو الرضا محمد کا ہاتھ ہے، یعنی یہ جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے چچا ہیں، تو یہ ان کا ہاتھ ہے۔ یہ سن کر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر علیہ السلام کی بیعت لی، اور اس موقع پر میرے دل میں ایک بات کھٹکی، میرے دل میں ایک بات آئی کہ جس پر حضرت امیر علیہ السلام مطلع ہوئے، اطلاع ملی، اور فرمایا کہ میں اسی طرح اولیاء اللہ کے حق میں وسیلہ بیعت رہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح اللہ کے ولیوں کے حق میں بیعت کا ایک ذریعہ بنتا ہوں، یعنی میں ہاتھ پکڑ کر رسول خدا کی بارگاہ میں پہنچاتا ہوں، ورنہ اصل میں تمام سلاسل کی بیعتوں کا مرکز اور مرجع تو، اصل میں تمام سلسلوں کی بیعتوں کا جو مرکز ہے اور مرجع ہے وہ تو جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست حق پرست ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد مجھے اشغال و اذکار کی تلقین فرمائی، کچھ وظائف کی اور کچھ اعمال کی جو ہے تلقین فرمائی، اور علوم و اسرار سے نوازا، راز سے اور علوم سے نوازا، اور مجھ پر ان سب کا حصول آسان ہو گیا، یعنی ان ساری چیزوں کا حاصل کرنا میرے لیے آسان ہو گیا۔ اس واقعے سے پہلے میں ذکر قلبی وہبی میں مشغول تھا، اس واقعے سے پہلے میں صرف جو ہے قلبی ذکر کرتا تھا، لیکن اب بعد میں جو ہے اب میری کیفیت بدل گئی، علوم اسرار سے جو ہے مجھے نوازا گیا، راستے مجھ پر آسان ہو گئے۔ تو اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ بیعت کا ایک سلسلہ ہے اور ایک ذریعہ ہے، رسول پاک کی بارگاہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں برکات قرب نبوی، نبی علیہ السلام کے قریب ہونے کی برکتیں۔ فرمایا حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا۔ شیخ ابو الرضا محمد فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھا جیسے مجھے اپنی ذات مبارک کے ساتھ اس انداز سے قرب و اتصال بخشا، یعنی اس انداز سے قریب ہو گئے اور قربت عطا کی کہ جیسے ہم متحد الوجود ہو گئے ہیں، ایسا لگتا تھا جیسے ہم دونوں کا وجود ایک ہو گیا، ایسا جو ہے قرب عطا کیا، اور اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عین پایا،
بالکل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کا جو ہے میں نے اپنے آپ کو مشاہدے میں پایا۔ کسی نے اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا تو آپ نے میری طرف اشارہ فرمایا، میں نے اسے وضاحت سے جواب دیا۔ بعد میں آپ مجھ سے جدا ہو گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے الگ ہو گئے۔ اس واقعے سے پہلے مجھے نیند میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بہت شوق رہتا تھا۔ جب اتحاد و اتصال کی یہ دولت نصیب ہوئی، ملاقات کی اور ایک ہونے کی جب یہ دولت نصیب ہوئی تو وہ شوق پورا ہو گیا اور وہ بھرپور لذت اور کیفیت حاصل ہوئی کہ پھر کوئی حسرت باقی نہ رہی۔ اللہ اکبر! یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو قرب عطا کیا، اس قرب کے ذریعے سے اب میری وہ لذت اور جو شوق تھا وہ شوق میرا پورا ہوا اور اب کوئی حسرت باقی نہ رہی، کوئی آرزو باقی نہ رہی۔ اب اس کے بعد حضرت شیخ ابو الرضا محمد کی پاکیزہ زندگی اور تصرفات اور مخفی امور پر مطلع ہونے کا بیان، یعنی آپ کے جو اختیارات ہیں اور اسی طریقے سے جو پوشیدہ معاملات پر آپ باخبر ہوتے تھے اس کا بیان۔ معمولات شیخ ابو الرضا پہلا عنوان قائم کیے۔ آپ کے معتقدین کا ایک گروہ راوی ہے، نقل کرتا ہے، ایک گروہ، ایک جماعت، آپ کے عقیدت مندوں کی جماعت نقل کرتی ہے کہ بادشاہ عالمگیر نے حضرت شیخ کی زیارت کے لیے کئی بار خواہش ظاہر کی۔ عالمگیر بادشاہ نے حضرت شیخ کی زیارت کے لیے کئی بار خواہش ظاہر کی مگر آپ نے انکار کیا۔ ارباب اقتدار اور سرمایہ داروں کو آپ ہمیشہ ہیچ سمجھتے تھے، یعنی جو عہدے پر جو لوگ ہوتے تھے اور مالدار لوگ جو ہوتے تھے ان کو آپ ہمیشہ کمتر سمجھتے تھے۔ ان کی پیشکشوں یعنی ان کی فرمائشوں اور ان کی ذات کی طرف کبھی متوجہ نہ ہوئے۔ کبھی کبھار کوئی امیر مالدار آدمی حد سے زیادہ اصرار کرتا، یعنی بہت زیادہ اصرار کرتا تو نذرانہ قبول کر لیتے تھے۔ ہاں البتہ اگر کوئی غریب اور مفلس، کفش دوز، طباخی، یعنی کوئی غریب محتاج تنگ دست آدمی اور باورچی، کنجڑا وغیرہ، یعنی یہ جو ہلکے درجے کے لوگ ہوتے ہیں تو یہ 4-5 پیسے بھی اگر نذرانہ پیش کرتے تو کشادہ دلی کے ساتھ قبول فرما کر اپنے ہاتھ سے لے لیتے تھے۔ تو مستند روایات سے معلوم ہوا کہ آپ جید عالم اور فصیح اللسان، زبان کے اعتبار سے فصیح، حد درجہ متقی، بہت زیادہ متقی تھے، ماہر علوم معرفت اور براق، نورانی چہرے، دراز قامت، گورے چٹے، چھدری داڑھی والے اور خوش گفتار تھے۔ یعنی آپ معرفت کے علوم میں ماہر تھے اور بڑے نورانی چہرے والے تھے، آپ کا قد جو ہے اونچا تھا اور گورے تھے، آپ گورے خوبصورت تھے، داڑھی بھی جو ہے آپ کی زبردست تھی، بہت عمدہ تھی اور آپ کی بات چیت بھی بہت اچھی تھی۔ نماز جمعہ کے بعد ہمیشہ وعظ کہتے تھے، نصیحت کرتے تھے۔ اپنے وعظ میں 3 حدیثیں صحت لہجہ اور ترتیل کے ساتھ زبانی پڑھتے تھے۔ اپنی نصیحت کے اندر 3 حدیثیں اچھے لہجے کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ زبانی پڑھتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے بغیر دیکھے، اور پڑھتے وقت مجلس وعظ کے تمام گوشوں پر پوری توجہ سے نظر ڈالتے تھے۔ وعظ کی جو آپ کی نصیحت کی جو مجلس رہتی تھی اس کے تمام کونوں پر آپ پوری توجہ سے نظر ڈالتے تھے۔ پھر ان احادیث کا فارسی میں ترجمہ کرتے تھے، ان حدیثوں کا فارسی میں ترجمہ کرتے تھے، وہ بھی پوری وضاحت، یعنی پوری وضاحت اور ترتیل، یعنی ٹھہر ٹھہر کر اور آہستگی کے ساتھ بیان کرتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر بیان کرتے تھے۔ پھر ہندی یعنی اردو کی ابتدائی شکل میں جو ہے احادیث اور موضوع کی مناسبت سے تقریر فرمایا کرتے تھے، جس میں مبالغہ نام کو نہیں ہوتا تھا، یعنی آپ جو ہے حد سے زیادتی نہیں کرتے تھے۔ شروع میں تو آپ مختلف علوم کا درس دیا کرتے تھے
الگ الگ علم کا آپ درس دیا کرتے تھے، اور لوگ بڑے ذوق اور شوق سے آپ کی تقریر سننے کو جمع ہوتے تھے۔ آخر میں آپ کا درس جو ہے 2 اسباق پر مشتمل ہوتا تھا، ایک تفسیر بیضاوی اور دوسرے مشکوٰۃ شریف۔ باقی وقت توجہ اللہ یا خواص معتقدین سے معرفت کی باتوں میں گزرتا تھا، یعنی آپ 2 کتابوں کا درس دیتے تھے، ایک بیضاوی تفسیر کی جو کتاب ہے اور ایک مشکوٰۃ شریف جو حدیث کی کتاب ہے، اور پھر باقی وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے، یا جو آپ کے خاص عقیدت مند رہتے ان سے معرفت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ وحدت الوجود یہ ایک اہم مسئلہ ہے عقائد کے، اس میں، اور اس موضوع پر ایک محقق کی حیثیت رکھتے تھے، بڑی تحقیق آپ کو تھی۔ اپنی مجلسوں میں آپ نے کلام صوفیوں کے کلام کے بہت سے مشکل مقامات حل فرمائے۔ شیخ معظم پھلتی کہتے ہیں، پھلت کے رہنے والے تھے، وہ کہتے ہیں کہ عہد اورنگزیب کے اوائل میں، اورنگزیب کے ابتدائی زمانوں میں مملکت کے ایک حصے پر ستنامی ہندوؤں نے قبضہ کر لیا۔ ہندوؤں کی ایک جماعت نے کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا۔ تو مملکت کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا ہندوؤں نے۔ بادشاہ نے مقابلے کے لیے مسلمان فوجیں بھیجی۔ مقابلہ اس قدر طویل ہو گیا، اتنا لمبا ہو گیا کہ ان میں سے کوئی فریق مغلوب نہ ہوا، یعنی کسی بھی جماعت کو جو ہے شکست نہ ہو سکی۔ اس وجہ سے بادشاہ اور ارکان سلطنت کے دل پریشان ہونے لگے۔ جو بادشاہ بھی پریشان ہوا اور بادشاہ کے آس پاس کے لوگ بھی بڑے پریشان ہوئے۔ بعض معتقدین نے، عقیدت مندوں نے اس بارے میں حضرت شیخ سے دعا چاہی، شیخ ابو الرضا محمد سے دعا کی درخواست کی۔ جو ہی آپ نے دعا کی، جیسے ہی آپ نے دعا کی تو دعا قبول ہو گئی۔ آپ نے دعا کی تو قبول ہو گئی۔ کچھ وقت بعد آپ نے فرمایا، تھوڑے دنوں کے بعد آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی، مسلمانوں کو کامیابی مل گئی ہے، اور ہندو پسپا اور ذلیل ہوئے، ہندو جو ہے شکست کھا گئے اور ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ معتقدین نے اٹھ کر پورے شہر میں یہ خبر پھیلا دی، عقیدت مندوں نے اٹھ کر پورے شہر میں یہ خبر پھیلا دی۔ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے یہ خبر اورنگزیب تک پہنچی۔ حیران ہوا، حیرت میں پڑ گیا کہ ہر کارے ابھی تک خبر نہیں لائے، کام کرنے والے جو کارندے ہوتے ابھی تک خبر نہیں لائے، اور یہ افواہ کس نے پھیلائی ہے؟ تحقیق کرنے پر جب صحیح علم ہوا تو اس نے حضرت شیخ کی خدمت میں آدمی بھیجا، شیخ ابو الرضا محمد کی خدمت میں آدمی کو بھیجا۔ آپ نے فتح کی پوری تفصیل اور واقعات بتلائے، جو فتح کس انداز سے ہوئی اس کے پورے واقعات بتلائے۔ کچھ دنوں بعد اسی تفصیل سے لشکر والوں نے بادشاہ کو آ کر فتح کا واقعہ بیان کیا، جیسا حضرت نے بتلایا تھا اسی کے مطابق آنے والوں نے بتلا دیا، لیکن آنے والوں نے بعد میں بتایا، حضرت نے پہلے ہی بتلا دیا۔ یہ اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے اور اللہ والوں کا مقام ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں، مبی حقیر گدایان عشق۔ عشق کے جو گداگر ہوتے ہیں، عشق کے جو عاشق لوگ ہوتے ہیں، ان کو حقیر مت خیال کرو، ان کو کمتر مت خیال کرو، یہ مطلب ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے دل میں یہ خیال گزرا، یہ خیال آیا کہ ایسا موٹا کپڑا پہننا چاہیے۔ حضرت شیخ ابو الرضا محمد کے دل میں خیال آیا کہ ایسا موٹا کپڑا پہننا چاہیے جو 1-2 سال تک چل سکے، 1-2 سال تک چل سکے، کیونکہ یہ تقوی اور وساوس کو دور کرنے میں بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ تقوی یعنی وسوسے کو دور کرنے میں بھی جو ہے اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک کشمیری کو آپ نے ایسا کپڑا لانے کو کہا تو وہ انتہائی سخت اور موٹا پشمینہ لایا، بہت موٹا کپڑا لے کر آیا۔ آپ نے اسے 8 پہر پہنا، آپ نے اس کو جو ہے 8 پہر، دن کو جو ہے دن اور رات میں کچھ پہر ہوتے ہیں تو اس 8 پہر تک جو ہے آپ نے پہنا۔ دوسرے دن نماز چاشت پڑھ کر بیٹھے تھے،
چاشت کی نماز پڑھ کر بیٹھے تھے اور مجلس پر سکوت طاری تھا، خاموشی طاری تھی کہ آپ ہنس پڑے۔ تو راوی نے، روایت کرنے والے نے، نقل کرنے والے نے تبسم کا سبب پوچھا، ہنسنے کی وجہ پوچھی، تو فرمایا کہ حق سبحانہ و تعالی نے الہام کے طور پر یہ پیغام بھیجا ہے کہ کیا ہمارے خزانے میں کمی ہو گئی تھی جو یہ کپڑے پہنے ہیں؟ کیا ہمارے خزانے میں کمی ہو گئی تھی جو آپ یہ کپڑے پہنے؟ تمہارے سارے مصارف، تمہارے سارے خرچے وغیرہ ہمارے ذمے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں ناز و نعمت سے رکھیں، اچھے کپڑے پہنے آپ، یہ پشمینہ اتار دو، یہ موٹا کپڑا اتار دو، ہم ابھی ایک لباس بھیج رہے ہیں جو تمہارے لائق ہوگا۔ آپ نے وہ پشمینہ اتار دیا اور وعدے الہامی وعدے کے مطابق انتظار میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بڑھیا دروازے پر آئی اور اندر آنے کی اجازت چاہی، اجازت مانگی۔ راوی کو باہر بھیج کر، جو اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں ان کو حضرت نے باہر بھیج کر کہا کہ اگر دوہری بنائی کا، اس رنگ کا اور ایسے پھول والا کپڑا ہو تو لے لینا، یعنی ڈبل جس کی بنائی ہوتی ہے، اور اس رنگ کا، اس کوالٹی کا اور ایسے پھولوں والا کپڑا اگر ہو تو لے لینا اور کہنا کہ قبول ہو گیا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو لوٹا دینا۔ وہ کپڑا آپ کے فرمان کے مطابق نکلا، یعنی آپ نے اندر سے بیٹھ کر کپڑے کی نشاندہی کر دی کہ اگر ایسا کپڑا ہوگا تو لے لینا، اور نہیں تو واپس کر دینا۔ جیسے ہی وہ خادم باہر آئے تو انہوں نے جو ہے کپڑا دیکھا تو بالکل حضرت کے فرمان کے مطابق کپڑا نکلا، اسی وقت اسے پہنا اور شکر بجا لایا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس واقعے کے بعد آپ بغیر قصد اور ارادے کے ہمیشہ اعلیٰ لباس پہنتے رہے، اچھا لباس پہنتے رہے۔ شروع میں 2-3 روز فاقہ بھی رہا، شروع میں 2-3 دن آپ بھوکے بھی رہے، کھانے کو کچھ میسر نہ ہوا، کچھ نہ ملا۔ اس وقت ایک مخلص آیا، اخلاص والا آیا اور عرض کی کہ میرے گھر میں طعام تیار ہے، کھانا تیار ہے، قدم رنجا فرمائیے آپ، یعنی آپ کے قدم رکھیے۔ آپ اٹھ کر چل دیے۔ جب اس مخلص کے گھر پہنچے تو وہ اندر جا کر مستورات کو ایک طرف کرنے لگا، عورتوں کو، پردہ نشین خواتین کو جو ہے ایک طرف کرنے لگا۔ اس آدمی نے جو ہے دروازے کے ساتھ چارپائی کھڑی کر رکھی تھی، جس کے گرنے سے حضرت شیخ کو سخت چوٹ لگی، شیخ ابو الرضا کو بہت گہری چوٹ لگی اور بے ہوش ہو گئے۔ افاقہ ہونے کے بعد، ہوش آنے کے بعد جلدی اپنے گھر واپس لوٹے اور فرمایا یہ اللہ کی طرف سے مجھے تنبیہ ہے، الرٹ کیا گیا، باخبر کیا گیا کہ آئندہ حصول رزق کے لیے سعی اور تلاش نہیں کرنی چاہیے، اور رزق کو حاصل کرنے کے لیے ایسی دوڑ نہیں لگانا چاہیے، ایسی جستجو نہیں کرنا چاہیے، کفیل حقیقی پر بھروسہ کر کے اس کی نعمتوں کا منتظر رہنا چاہیے۔ حقیقی طور پر آپ کی کفالت کرنے والا اللہ ہے، اسی کی ذات پر بھروسہ کرو، اسی کی طرف سے انتظار میں رہو۔ اس واقعے کے بعد انتہائی ضرورت کے علاوہ، بہت شدید ضرورت کے علاوہ، آپ کسی کے گھر بھی دعوت میں نہیں جاتے تھے۔ بہت سخت ضرورت ہوتی تب ہی آپ دعوت میں جاتے تھے، نہیں تو جو ہے آپ دعوت میں نہیں جاتے تھے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں، جسے اللہ رکھے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جسے رکھے تو پھر اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ حضرت شیخ جو ہے، شیخ ابو الرضا محمد، ابتدائی ایام میں، شروعات کے دنوں میں ایک دن مراقبہ صبح کے بعد، صبح کا مراقبہ کرنے کے بعد اٹھے اور بھنگ نوشوں کے تکیے میں جا کر گمسم بیٹھ گئے۔ جو وہ بھنگ پیتے ہیں، نشہ آور جو چیز ہوتی ہے، ایک قسم کی چیز ہوتی ہے بھنگ، کچھ لوگ لیتے ہیں، بھنگ لیتے ہیں، تو ان کے تکیے میں جا کر جو ہے گمسم بیٹھ گئے اور چاہا کہ ظہور عصمت حق کی کیفیت کا تماشا دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیسی حفاظت ہوتی ہے، اس کیفیت کا تماشا دیکھیں گے۔ جب بھنگ فروش نے، وہ بھنگ جو بیچتا تھا، اس نے بھرا ہوا پیالہ آپ کی طرف بڑھایا تو اہل مجلس میں سے ایک شخص نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، مجلس والوں میں سے ایک شخص نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ انہیں مت دو، ان کو مت دو۔ 2-4 مرتبہ یہ صورتحال پیدا ہوئی، 2-4 مرتبہ ایسا ہوا کہ نماز کا وقت آ گیا، یعنی نماز کا وقت آ گیا،
آپ نے لیا نہیں، اور وہ شخص بیچنے والا آپ کی طرف بڑھاتا اور جو ہے مجلس والوں میں سے ایک شخص جو ہے ہاتھ پکڑ کر منع کر دیتا، اور نماز کا وقت آ گیا تو آپ کے دل میں اضطراب اٹھا، بے چینی ہوئی، مگر ضبط کر کے بیٹھے رہے، برداشت کر کے بیٹھے رہے۔ اس نواح کی مسجد کا امام بھی وہاں موجود تھا، اس علاقے کی مسجد کا امام بھی وہاں موجود تھا، جو خیر سے خود بھی بھنگ نوش تھا، وہ بھی جو ہے بھنگ پیا ہوا تھا۔ فوراً اٹھا اور آپ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آپ نے بہت چھڑانا چاہا مگر اس نے نہ چھوڑا، اور کشاں کشاں مسجد میں لے گیا، دھیرے دھیرے جو ہے مسجد میں لے گیا، اور وضو کرا کے آپ کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ تو اس واقعے سے آپ کا دل مطمئن ہوا، آپ کے دل کو اطمینان ہوا کہ یہ عفت اور تقوی، یہ پاک دامنی اور تقوی ایسا امر معلوم ہے، ایسی معلوم چیز ہے کہ کوئی چاہے یا نہ چاہے بغیر اختیار کے اسے کاتب تقدیر اس حالت پر قائم رکھے گا۔ تقدیر کا لکھنے والا بغیر اختیار کے اس حالت پر جو ہے اس کو قائم رکھے گا، جمائے رکھے گا۔ تو کاتب تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تقوی پر انسان کو جمائے رکھتا ہے، بس انسان کے دل کے اندر جو ہے تڑپ ہونا چاہیے، سچی لگن ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں، بادشاہ حقیقی کا انصاف۔ حقیقی بادشاہ کا انصاف کیسا ہوتا ہے؟ سننے میں آیا ہے کہ رستم اور اسد اللہ نے جب پھلت والوں کو تکلیفیں پہنچانی شروع کی، یہ لوگ دو لوگوں کے نام ہیں، ان لوگوں نے جب پھلت کے رہنے والوں کو تکلیف پہنچانی شروع کی تو انہوں نے ان کی تباہ کاریوں کی کچھ باتیں حضرت شیخ کی خدمت میں عرض کی، ان کی تباہ کاریوں کی کچھ باتیں حضرت شیخ کی خدمت میں عرض کی، اور چاہا کہ آپ عاقل خاں کو ان کی مدد کے لیے رقعہ لکھے، ایک لیٹر لکھے عاقل خاں کو۔ تو ایک دن نماز اشراق کے بعد آپ کی حالت بدل گئی، اور جوش میں آ کر کہنے لگے کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری تکالیف عاقل خاں تک پہنچاؤں، تمہاری تکلیفیں عاقل خاں تک پہنچاؤ، تم یہ چاہتے ہو، مگر تمہاری حالت بادشاہ حقیقی کی بارگاہ میں کیوں نہ عرض کروں؟ حقیقی جو بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مراد ہے، تو اس کی بارگاہ میں کیوں نہ عرض کروں تمہاری حالت؟ یہ کہہ کر آپ نے توجہ فرمائی، آپ نے جو ہے توجہ فرمائی اور ان دونوں شخصوں کی ہلاکت کا مژدہ سنایا، ان دونوں شخصوں کی ہلاکت کی خبر سنائی۔ راوی یہ نقل کرنے والے ہیں، یہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ دکن میں بادشاہ سے ملا تو ان دونوں کو قید کر کے بادشاہ نے لشکر کے حوالے کیا ہوا تھا، ان دونوں کو قید کر کے بادشاہ نے لشکر کے حوالے کیا ہوا تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ دونوں ایک شدید مرض میں، ایک سخت بیماری میں مبتلا ہوئے۔ پہلے رستم بیمار ہو کر مرا، اور پھر اسد اللہ مبتلا مرض ہوا، ایک مرض میں گرفتار ہوا، ایک بیماری میں، اور لشکر خاں نامی ایک مرد مشہور نے راوی سے کہا، یعنی جو یہ واقعے کے بیان کرنے والے، ان سے کہا کہ فلاں کے حق میں دعا کرو۔ تو راوی نے کہا کہ مجھے تو دونوں کو دفن کرنے کا حکم ملا ہوا ہے۔ تو کچھ دنوں بعد دوسرا بھی کیفر کردار کو پہنچا، یعنی اسد اللہ کے بارے میں دعا کی درخواست کی گئی، لیکن وہ بھی جو ہے نہ بچ سکا، کیونکہ ان دونوں حضرات نے کیا کیا تھا؟ رستم اور اسد اللہ نے لوگوں پر ظلم کیا تھا، اس کی سزا ملی ان کو۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں، عاشقم بر قہر و بر لطفش، کہ فقیر حضرت شاہ، یعنی ایک تو یہ کہ تو یہ عبارت کچھ اس طرح پر ہے کہ عاشقم
برقہر و بر لطفش عاشقم برقہر و بر لطفش بیجد کہ میں اس کے کرم اور اس کے قہر پر عاشق ہوں، فریفتہ ہوں. میں اس کے قہر پر اور اس کے کرم پر عاشق ہوں. اور حیرت کی بات ہے کہ آگے کا مصرع کچھ اس طرح ہے، مولانا رومی کا یہ شعر ہے غالباً، کہ حیرت کی بات ہے کہ میں دو مخالف چیزوں پر فریفتہ ہوں، عاشق ہوں. تو میں اس کے کرم پر بھی عاشق ہوں اور اس کے قہر پر بھی عاشق ہوں. مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے جو ملے میں اس پر راضی ہوں. تو عاشقم برقہر و بر لطفش بجد کی. تو فقیر یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ مظفر روہتکی سے سنا ہے، شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ مجھ پر غم و اندوہ کی کیفیت طاری ہوئی. ایک مرتبہ مجھ پر غم اور تکلیف کی یا مصیبت کی کیفیت طاری ہوئی. میں روتا اور آہیں بھرتا تھا، میں روتا اور آہیں بھرتا تھا. حضرت والا نے فرمایا کہ بابا، طالبان خدا دو قسم کے ہوتے ہیں. خدا کو طلب کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک طرح کے طالبین کو وہ فرحت و شادمانی کی راہ سے اپنی طرف بلاتا ہے، یعنی کچھ طلبگاروں کو وہ خوشی کے راستے سے اپنی طرف بلاتا ہے، اور ایک گروہ کو غم و اندوہ کی منزلوں سے گزار کر قرب بخشتا ہے کہ ایک گروہ کو خوشی کے راستے سے اپنی طرف بلاتا ہے اور دوسرے گروہ کو جو ہے غم اور تکلیف کی منزلوں سے گزار کر اپنے قریب کرتا ہے. تو گویا غم اور اندوہ ازلی دین ہے، یعنی یہ شروع سے یہ چلتا آ رہا ہے. حضرت شیخ پر جو غم و اندوہ اور رونے دھونے کی کیفیت کبھی طاری نہیں ہوئی، ہمیشہ خوش دل اور باغ و بہار رہتے تھے. حضرت شیخ ابو الرضا محمد کے تعلق سے کہا جا رہا ہے. ان سے یہ بھی سنا کہ حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جب حق سبحانہ و تعالیٰ کسی سالک کے باطن پر اپنی صفات زجر و توبیخ کی تجلیات کا ظہور فرمائے، اللہ تعالیٰ جب کسی سالک کے باطن پر اندرون پر اپنی صفات زجر و توبیخ یعنی جو ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ ہوتا ہے اس کی جو تجلیات کا ظہور اگر اللہ تعالیٰ فرمائے کسی سالک کے اندرونی حصے پر، اور وہ راہ طریقت کے سالک سے معمولی اور بڑے امور میں مواخذہ شروع کر دے، طریقت کے راستے کے جو مسافر ہوتے ہیں ان سے تھوڑی تھوڑی باتوں پر پکڑ شروع کر دے اور صبر اور برداشت کی قوت اس میں باقی نہ رہے، تو اسے چاہیے کہ دنیاوی امور اور تلاش معاش میں مشغول ہو جائے، دنیا کے کاموں میں لگ جائے. کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی اس پر جو ہے کسی تجلی کو ظاہر کر رہا ہے اور وہ تھوڑی تھوڑی باتوں میں جو ہے سالک سے جو ہے اگر پکڑ شروع کر دے اور پھر صبر کی طاقت اس میں نہ ہو، تو پھر اس کو چاہیے کہ بھئی اب صبر نہیں کر سکتا تو پھر دنیا کے کاموں میں لگ جائے، روزی روٹی کی تلاش میں لگ جائے. اسی طرح اس کے عتاب کی کیفیت ختم ہو جائے گی. اللہ کی طرف سے جو سرزنش ہو رہی ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے، پھٹکار ہو رہی ہے، تو یہ کیفیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر برداشت کا مادہ نہیں، تو اب اس پر تکالیف ڈالی نہیں جاتی. اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں مدار شریعت ظاہر پر ہے. کہتے ہیں شریعت کا جو مدار ہے وہ ظاہر پر ہے. تو جو ظاہری چیز ہے اس پر شریعت کا حکم لگتا ہے. شیخ مظفر روہتکی نے یہ واقعہ بھی سنایا کہ میں شروع میں جب روہتک ایک علاقے کا نام ہے تو وہاں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا تو تحفتاً نبات بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا تھا، کچھ جو ہے سبزیاں یا جو زمین سے اگنے والی چیز ہے تحفے میں آپ کی خدمت میں دیتا تھا، جسے آپ قبول نہیں فرماتے تھے. کہتے تھے کہ دیہاتوں اور قصبات کی خرید و فروخت اور یعنی دیہات اور قصبے جو ہوتے ہیں وہاں کی جو خریدی اور بکری ہے اور ماپ تول ہے تو وہ شرعاً جو ہے کم ہوتا ہے، شرعی قانون کے مطابق نہیں ہوتی. وہاں کی جو خرید و فروخت ہے اور ناپ تول کا جو معاملہ ہے شرعی قانون کے مطابق نہیں ہوتا. تو چنانچہ میں نے یہ تحفہ لانا چھوڑ دیا. البتہ آپ کے بچوں کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ تھما دیتا تھا، بچوں کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ
تھما دیتا تھا اور تھوڑی سی نبات بھی رسم ہدیہ پوری کرنے کی خاطر ان بچوں کو دیا کرتا تھا۔ تھوڑی سی زمین سے اگنے والی کوئی چیز یا جڑی بوٹی یا کوئی بھی چیز، تو سبزی ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو میں یعنی وہ رسم پوری کرنے کے لیے، اپنی عادت کو پوری کرنے کے لیے بطور تحفے کے میں بچوں کو دیا کرتا تھا۔ آخر میں ایک مرتبہ حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبات کے 2 مرتبان، یعنی 2 وہ مرتبان جو ہوتے ہیں جس کے اندر کوئی چیز رکھی جاتی ہے، تو وہ جو ہے حضرت والا کے بچوں کو دیے میں نے۔ وہ آپ کی خدمت میں لے گئے، بچے جو ہے آپ کی خدمت میں لے گئے، آپ نے اس میں سے کچھ نکال کر تناول فرمائی، کھا لیا۔ اس واقعے کے بعد ایک دن مجھے فرمانے لگے، کہنے لگے کہ ہم نے تمہاری نباتیں کھائی ہیں، یہ تم جو زمین سے اگنے والی جو چیزیں لاتے ہو ہم نے یہ کھائی۔ ہاتھ اٹھائے اور حسب حکم شرع، شریعت کے حکم کے مطابق وسوسہ مٹانے کے لیے اس پر ہلکا سا تھوکا، تھوڑا سا اس پر تھوک دیے۔ تو اصل نسخے میں عبارت بتلاتے ہیں کہ یوں ہے کہ میں نے اسے برا وطف زند سمجھ کر جو ہے یہ ترجمہ کیا، وبرا وقف زدن۔ تو بہرحال یہ کہ اس کے اوپر تھوک دیا، اس سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس تورع اور تقویٰ سے گزر چکے ہیں، اس منزل سے گزر چکے ہیں جو انسانی امکان سے بھی زائد تھا، انسان کی قدرت سے بھی جو زیادہ تھا۔ اب ہمیں ظاہر شریعت جو کچھ حکم دے گی، شریعت کے ظاہر سے ہم کو جو بھی حکم ملے گا اس کے لینے میں عار محسوس نہیں کریں گے، کوئی شرم محسوس نہیں کریں گے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں، دست پیر از غائبہ کوتاہ نیست۔ پیر کا جو ہاتھ ہوتا ہے غائب لوگوں سے بھی جو ہے کوتاہ نہیں پڑتا، کم نہیں پڑتا، یعنی سامنے والوں کی تو مدد کرتا ہے پیر کا ہاتھ، لیکن جو لوگ سامنے موجود نہیں ہیں تب بھی جو ہے پیر کا ہاتھ کوتاہ نہیں ہوتا، بلکہ وہاں تک بھی پہنچتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے کہ حضرت شیخ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی مدد کی تھی ان کے پیر نے غائب طور پر، کہ جب شیطان جو ہے وسوسہ ڈال رہا تھا تو آپ کے پیر و مرشد نے کئی میل کی مسافت سے یہ کہا تھا کہ اے فخر الدین کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ شیطان جو ہے اللہ کی وحدانیت پر دلیل مانگ رہا تھا۔ تو بہرحال پیر کا ہاتھ جو ہے غائب لوگوں سے بھی جو ہے کوتاہ نہیں ہوتا، یعنی ان کی مدد کرتا ہے۔ یہی راوی بیان کرتے ہیں، جو نقل کرنے والے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ روگ داس کے واقعے سے جب روہتک کا گرد و نواح ویران ہو گیا، تو یعنی روہتک کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہ ویران ہو گیا، تو میں کئی خاندانوں کو لے کر دہلی کی طرف چل پڑا، دہلی کی طرف میں چل پڑا۔ تو ان دنوں تمام دیہاتی لوگ درندے بن چکے تھے۔ میرے قافلے کے بہت سارے خاندان عورتوں اور مال و متاع کے ساتھ بجز میرے اور کوئی مضبوط آدمی نہیں تھا، میرے علاوہ کوئی اور مضبوط آدمی نہیں تھا۔ تو خلاف توقع، امید کے خلاف ہمارا سارا سفر امن سے گزرا، اطمینان سے گزرا۔ حالانکہ جو توقع تو یہ تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جو ہے بہت مصیبت آئی، لیکن الحمدللہ بہت اطمینان سے سفر ہوا۔ ہاں البتہ ایک مقام پر دیہاتی لٹیروں نے جمع ہو کر، دیہات کے جو لٹیرے ہوتے ہیں انہوں نے جمع ہو کر اکٹھے ہو کر ہم پر حملہ کرنا چاہا۔ میں نے کمان کا چلہ چڑھا کر ان پر حملہ کر دیا، جو کمان ہوتی ہے تیر کمان، تو میں نے ان پر حملہ کر دیا۔ وہ شکست کھا کر اپنے خیموں یا چھپروں کی آڑ میں چھپ گئے، جو بھی ان کے رہنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس میں چھپ گئے یا اس کی آڑ میں چھپ گئے۔ جب میں حضرت والا کی خدمت میں پہنچا تو خندہ پیشانی سے ملے اور فرمایا کہ ہم بھی اس سفر میں تمہارے ساتھ تھے۔ سبحان اللہ، ہم بھی اس سفر میں تمہارے ساتھ تھے، تمہاری حفاظت اور مدد کرتے رہے۔ دیکھا نہیں تھا کہ جب دیہاتیوں نے حملہ کرنا چاہا اس وقت تم اکیلے تھے اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے فلاں آفت کو ان کے منہ میں دیا جس سے وہ ہیبت زدہ ہو کر اپنے چھپروں کی آڑ میں چھپ گئے۔ فلاں مصیبت کو یا تکلیف دینے والی چیز کو ان کے منہ کے اندر رکھ دیا، جس کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنے چھپروں کی آڑ میں چھپ گئے۔ تو حضرت شیخ ابو الرضا محمد کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ کے نیک بندے جو ہے
اپنے چاہنے والوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت۔ قلندر جو بھی بولتا ہے دیکھ کر بولتا ہے۔ بول رہے ہیں کہ یہ روہتکی معتقد یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اکثر اوقات بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ آپ سے واضح مسائل کے بارے میں بھی پوچھا کرتے تھے، ایک دم کلیئر مسائل جو ہوتے تھے ان کے بارے میں بھی لوگ پوچھتے تھے۔ تو ایسے میں حضرت والا اپنی آنکھیں بند کر کے سوچنے لگ جاتے اور کچھ دیر کے بعد جواب بیان فرماتے ہیں۔ کسی ہم مجلس نے اس کا راز پوچھا، مجلس والے نے اس کا راز پوچھ لیا تو فرمایا کہ جب یہ لوگ سوال کرتے ہیں تو بے حد اور حساب جوابات میرے سامنے پیش ہو جاتے ہیں، بے حساب نے بہت زیادہ تعداد میں جوابات میرے سامنے آ جاتے ہیں۔ اسی وقت میں اسی سوچ و بچار میں لگ جاتا ہوں کہ کون سا جواب سائل کی سمجھ کے مطابق ہو سکتا ہے، پوچھنے والے کی سمجھ کے مطابق کون سا جواب ہو سکتا ہے۔ میں بس یہی سوچ میں لگ جاتا ہوں اور اسی میں جو ہے مجھے تاخیر ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں اتباع سنت میں آپ کا مقام۔ اتباع سنت میں آپ کا مقام، یہی راوی کہتے ہیں، بیان نقل کرنے والے کہتے ہیں کہ حضرت شیخ جب مسجد میں داخل ہونا چاہتے تھے، شیخ ابو الرضا محمد جب مسجد میں داخل ہونا چاہتے تھے تو مسجد کے نزدیک، مسجد کے پاس کھڑے ہو کر اپنا بایاں قدم مبارک جوتے سے نکال کر، الٹا پیر جو ہے جوتے سے نکال کر اس کے اوپر رکھ دیتے، جوتے کے اوپر رکھ دیتے، پھر دایاں قدم نکال کر مسجد میں رکھتے، کیونکہ پہلے جو ہے الٹا پیر جو ہے جوتے سے باہر کیا جاتا ہے، پھر سیدھا پہنتے وقت سیدھا پیر داخل کرتے ہیں۔ تو پہلے آپ اب مسجد میں جب داخل ہوں گے تو آپ جو ہے دایاں پیر جو ہے مسجد میں پہلے رکھتے تھے اور اس کے لیے اہتمام یہ کرتے تھے کہ بایاں پیر جوتے سے نکال کر، الٹا پیر جوتے سے نکال کر اس کے اوپر رکھ دیتے تھے، جوتے کے اوپر، اور پھر سیدھا پیر نکال کر ڈائریکٹ مسجد میں رکھتے تھے۔ کاتب الحروف یعنی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس صورتحال سے مقصد یہ تھا کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیمنا اولہما، یعنی ترجمہ جس کا یہ ہے کہ جوتا پہنتے وقت دایاں پاؤں پہلے داخل کیا جائے اور اتارتے وقت پہلے بایاں پاؤں نکالا جائے، الٹا پیر پہلے باہر نکالا جائے۔ یہ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث یہ کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی شان کلہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں دائیں طرف سے آغاز کرنے کو پسند فرماتے تھے، سیدھی جانب سے آغاز کرنے کو پسند کرتے تھے۔ تو یہ دوسری حدیث پاک پر بھی عمل ہو جاتا تھا، مسجد میں داخل ہوتے وقت آپ سیدھا پیر داخل کرتے تھے۔ تو حضرت شیخ کا یہ عمل، حضرت شیخ ابو الرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل سنت نبوی کی رعایت اور احتیاط کا ایک عجیب منظر پیش کرتا ہے، بڑی احتیاط کرتے تھے آپ۔ اب اس کے بعد جو ہے برکات نسبت کی برکتوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہی راوی جو پہلے ابھی نقل کر رہے تھے وہی بیان کرتے ہیں کہ جب میں آپ کے سلسلہ عالیہ میں حضرت شیخ ابو الرضا محمد رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں منسلک ہو گیا، جڑ گیا اور مجھ پر توجہ فرمانے لگے تو مجھ پر اسرار توحید کھلنے لگے، توحید کے جو راز ہے وہ مجھ پر کھلنے لگے۔ انہی ایام میں، انہی دنوں میں کم و بیش، یعنی کچھ کم یا زیادہ 3 روز ہو سکتا ہے، کچھ کم زیادہ بھی ہو، 2 دن بھی ہو سکتے، 4 بھی ہو سکتے، بہرحال 3 دن کے آس پاس جو ہے میرا علم انا مظہر مقید سے علیحدہ ہو کر بظاہر ہستی مطلق کے ساتھ پیوست ہو گیا۔ یعنی جو میرا علم ہے تو انا مظہر مقید سے، یعنی اس قید سے الگ ہو کر ظاہری طور پر ہستی مطلق کے ساتھ پیوست ہو گیا، یعنی جو قید تھی اب وہ قید ہٹ گئی، مطلق ہستی کے ساتھ جڑ گیا۔ تو حضرت شیخ نے شیخ عبدالحفیظ سے فرمایا کہ مجھے حجرے میں بند رکھ کر میری حالت کی نگرانی کرے، یعنی یہ کہ بھائی میری حالت پہلے کچھ اور تھی، بعد میں کچھ اور ہو گئی۔ تو حضرت نے شیخ ابو الرضا محمد نے
شیخ عبدالحفیظ سے فرمایا کہ مجھے حجرے میں بند رکھ کر میری حالت کی نگرانی کرے۔ تو میں ان ایام میں ان دنوں میں کہا کرتا تھا کہ اگر میں چاہوں تو بارش برسا دوں، چاہوں تو مار دوں، چاہوں تو زندہ کر دوں۔ تو حضرت شیخ اس عالم میں انتہائی ادب اور انکساری کا مظاہرہ فرماتے تھے، بہت ہی ادب اور انکساری کے ساتھ پیش آتے تھے، اور کہتے کہ جن لوگوں پر یہ عالم طاری ہو ان کا یوں ہی ادب کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس کیفیت میں ہوں کہ اگر یہ کہے کہ میں چاہوں تو بارش برسا دوں، تو یعنی یہ کہ اب زبان ان کی ہے اور حقیقت میں بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو وہ اللہ کے قرب میں پہنچ چکے ہیں۔ کہتے ہیں جن لوگوں پر یہ عالم طاری ہو ان کا ایسا ہی ادب کرنا چاہیے۔ جب اس حالت سے فاقہ ہوا، ہوش آیا، تو حضرت والا نے مثال کے طور پر ہندی ایک دوہا پڑھا، کنتھارنمو تے کہ کھاندہ باہ نسنگ، اب یعنی بام چے چر بہی زندہ پانان چے چڑ کلند۔ یہی شیخ مظفر روہتکی کہتے ہیں کہ اہل روہتک کا ایک گروہ، روہتک کے رہنے والوں کی ایک جماعت کسی تقریب سے دہلی آئی۔ وہ ایک گروہ جو ہے دہلی آیا کسی محفل کے حساب سے، تو ایک دن ارادہ کیا کہ جماعت کی صورت میں حضرت شیخ کی زیارت کو جائیں، بھئی اکٹھے ہو کر حضرت شیخ ابوالرضا کی ملاقات کو جائیں۔ تو راستے میں ایک شخص نے حضرت کی کرامتوں کا ذکر چھیڑ دیا۔ دوسرے نے کہا کہ ایسی کرامتیں تو بہت لوگ سنایا کرتے ہیں، لیکن جب تک آنکھ سے نہ دیکھے تصدیق نہیں کر سکتے، مان نہیں سکتے۔ اور مثال میں یہ ہندی دوہا پڑھا، جب لک نہ دیکھوں اپنی، یعنی پورا پڑھا، تب لک نہ بچوں کر کے بنیاں، اور کہا کہ میں تو جب مانوں کہ آج مجھے نان اور حلوہ دیں۔ جب یہ لوگ پہنچے اور آپ سے ملاقات کی تو آپ حسب ضرورت کے اعتبار سے ہر ایک سے لطف اور مہربانی کے ساتھ پیش آئے، اور پھر گھر سے حلوہ روٹی منگوائی اور اس شخص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ خاص اسی کا حصہ ہے جو یہ چاہتا تھا کہ آج مجھے حلوہ اور نان ملے، روٹی ملے۔ حضرت نے گھر سے روٹی منگوائی، حلوہ منگوایا، اور اسی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ خاص اسی کو دو، اور وہی دوہا جو ہے زبان پر لائے کہ جب لک نہ دیکھوں، یعنی جب تک کہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں تب تک کہ یعنی جو ہے ماننے کی صفت پیدا نہ ہو۔ تو اس طریقے سے جو ہے نسبت کی برکتیں ہوتی ہے۔ تو آج کے سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہم درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہمارے اس پڑھنے کو اور سننے کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں۔ کہنے میں سننے میں اگر کسی قسم کی کوئی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے معاف عطا فرمائے، اور ہم سب کو ظاہری اور باطنی کمالات سے، بزرگان دین کے فیوض و برکات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو مستفید فرمائیں، اور جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، پڑھا گیا، اس پر مجھے آپ کو تمام امت کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائیں۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔